علیہ وسلم علیہ تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد علیہ الصلاة والسلام او کما قال قبلہ دل تھام کے بیٹھنا میری تقریر دا نقطہ عروج آ گیا جے حدیث دا ترجمہ سنن تو پہلے سنیا میرے آقا دن نامی نامی اس میں گرامی محمد دا مطلب کی ہے ثلاثی مزید فیہ دے باب تفعیل وچوں اسم المفعول حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد انہوں تے نہیں پتا لا یعلمون کہ میں کی پڑھ رہا ہوں تسی دے جان دے ہو قبلہ تسی دے جان دے ہو انتم تعلمون بابا جی میرے بلے دیکھو تسی تے جان دے ہو کہ میں کی ریڈ کر رہے ہوں میرے آقا دا نامی نامی اسم گرامی قبلہ لفظ تحمید تو مشتق تحمید اسم مستر تحمید دا معنی ہے کسے دا دوسرے دی تعریف کرنا آقا کریم دے نامی نامی اسم گرامی محمد اسم مفعول دا مطلب ہے وہ سونا جنہوں بار بار سراہیا جاوے جنہوں بار بار تعریف کر کے جنہوں سلیوٹ ماریا جاوے صدقے جامع میرے نبی دا نا اللہ نے ایڈا سونا رکھیا اور جدہ میرے نبی دا کوئی نا لگے اینج لگ دے موں بچ کھانڈ جائی پہ گئی ہے کلیجے بچ ٹھانڈ جائی پہ گئی ہے تو میں ہوتا پس بچ جفیاں پالے دینے زمانے نو دس دینے محمد آئی بچھڑیاں نو ملان واسطے وے او پھیاں والے او میرے دوستو تحصیل منکیرہ شاہی تھل والے میں صدقے دھیماں مصطفیٰ پاک دا نام ہی سرکار دی سب تو وڈی ناتے مکے دے جھوٹے چودری تے سردار سر جوڑ کے بیٹھ گئے ایک دوجے نو کہندے نے یار ہاتھ ہو گئی اسی محمد دا نام لینے او دا شکوہ کرن واسطے او دا لاما دین واسطے او دی انو گالی گلوچ کرن واسطے لیکن ہاتھ ہو گئی اسی او دا نام لینے بندے سمجھ جنے پتہ نہیں محمد دی نات دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے کیونکہ او دا نام ہی او سونا اللہ نے رکھ دیتا ہے اسی محمد کہنے ہیں بندے سمجھ جنے پتہ نہیں محمد دا کوئی غلام محمد دی شاہ رسمت بیان پیا کر دے کی کریے اندروں ابو لہب دی بیوی بولی کہن لگی اے عرب دے سورما اے مکے دے جنگ جو شاہ سوار اگر کوئی مردانگی نو کوئی فرق نہ پوے تے اج ایک بی بی تانوں دسے کہ دا حل کی انہاں نے آکھیا دس کہن لگے تسی محمد نو محمد نہیں کہنا بلکہ لفظ محمد دے اگینسٹ ورڈ اپوزٹ ورڈ بالعکس پر عکس انہوں الٹ کر کے تسی متضاد لفظ مسمم نل بلایا کرو مسمم دا معنی جدی بار بار مسمت کی دی جائے ملامت کی دی جائے شکار خجالت بنایا جائے انہا بدبختہ نے میرے نبی نو محمد دے بجائے مسمم کہنا شروع کر دیتا صحابہ نے تلوارہ کھچ لیا عرض کیتا آقا اسی سانو اجازت دے اسی لوگاں نو دشنا جانے ہیں گستاخ رسول کے ایک سزا سلطن سے جدا سلطن سے جدا میرے نبی دیاں ظلفہ لہرا پہنیاں بلیاں مسکرا پہنیاں فرمایا غلام بھلے کرو تلوارا الا تعجبون حمزہ استفہامیہ لائے نافیہ تعجبون جمع مذکر حاضر بسیگا مصطفیٰ پاک فرمان لگے کسی تعجب دے سمندر ہوتے نہیں کھاتے کہ اللہ پاک نے قریش دے سرداراں کو میں محمد دی عزت کیویں محفوظ رکھے آقا جی کس طرح فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما گٹھ لمبی زبان کٹ کے کتے بھونک دینے تے کسے مذمم نو گال کٹ دینے آنا محمد تسی ٹینشن کیوں لیندے میں گڑا مذمم میں تے محمد آنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
ایڈا سونا نبی ملیا ہجے بھی لڈو نہ وڈیے بابا جی ہجے بھی جشن میلاد نہ کریے ہجے بھی جھنڈیاں تے جھنڈے نہ لائیے تے لوکاں نوں ہجے بھی نہ کہیے کہ او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے جی او دی بزم سجاؤ چھڈو فتوے حکم محبت سمجھ لو جبرائیل دیے نو سنت سمجھ لو چندے عدل لہراؤ رنگ جاؤ گے تاجدار ختم نبوت دونوں آپ کھڑے کر کے نعرہ سناؤ تاجدار ختم نبوت بابا جی جدوں تک ہاتھ کھڑے نہ کیتے میں بھی اگلی تقریر شروع نہیں کرنی ہے ایتھے ہی میں زور ایتھے ہی پڑھاں گے اثر ایتھے ہی پڑھاں گے رہن دنیا نے اگلیاں تقریراں ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کر رہے تسی یار جڑا لنگر کھان دیو حلال کرنا تاجدار ختم نبوت مرحبا مرحبا ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاتھ کھڑے کر کے پتر ہاتھ کھڑے کر کے مختار کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد سہنے کی آمد میٹھے کی آمد تاجدار ختم نبوت ہوتا جشن مناؤ رنگ جاگے ہوتا جشن مناؤ جاگے چہرے ہوتے رونق آوے گی سجنا چہرے ہوتے رونق آوے گی سجنا نالے روح بھی نکھر جاوے گی سجنا ہوتا لنگر کا رنگ جاگے لنگر کھا رنگ جاؤ گے لنگر کھا رنگ جاؤ گے لنگر کھا رنگ جاؤ گے جشن مناؤ جامی صاحب آباد رہیے تھوڑا پیار میں نو یاد رہ سی میں نثار تے قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے قبلہ اپنی نعتاں خود پڑھیاں سنت نہ حضور دی نعت پڑھنی حضور دی سنت سنیاں بھی خود حسان بن ثابت نو منبر تے چڑھا کے اپنی نعت پڑھا کے سنیا حضرت کعب بن زہیر نے نعت پڑھی آقا پاک نے جا ایھا المدثر دیا شانہ والی چادر بطور انعام لائی کا گفٹ عطا کر دیتے بلکہ میرے نبی دے چچا حضرت عباس نے اتحاد دوران سفر رات دے بیلے میرے نبی دی نعت گنگنائی میرے نبی نے پچھے میں مڑ کے اپنے چچا دے سر پہ ہاتھ رکھے مسکرا کے دعا دیتی فرمایا چچا جان میری دعا ہے جس منہ وچوں میری نعت نکل رہی ہے اللہ صدا اس منہ برکتاں تے سلامتیاں عطا فرمائے پترو نعت پڑھیے تے برکتاں سنیے تے برکتاں مل گئیاں نے محفل میلاد نعتاں پڑھیاں تے سنیاں جانیاں نے یہ مطلب ہے محفل میلاد بدعت نہیں ہوندی برکت ہوندی ہے قبلہ بندے بور ہو گئے میرا خیال ہے میلاد شروع کر دینا چاہیے جلدی جلدی چوتھا کام چوتھا فورتھ فرق چوتھا عمل قبلہ نبی پاک دے کسے دیوانے جے عالم نو سد کے کیا جاندا ہے ایتھے کھلو کے سانو ساڈے آقا دے نانکیاں دادکیاں دا ذکر خیر سنا یہ بھی والا برکت والا کام ہے اللہ دی قسم برکت والا کام ہے اٹھاؤ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ تو چھپی ہوئی چھوٹی جی کتاب ہے چھوٹی جی ہمیں چھوٹی جی کتاب ہے 25 جلداں دی چھوٹی جی کتاب ہے کہ بلا 25 جلداں دی ایویں بندہ پڑھن لگے نا سبکن کے بلا ورک در ورک پڑھنا شروع کر دے 2.5 سال لگ جاندے کہ بہت ٹائم نہیں لگتا ایڈا چھوٹی جی کتاب ہے کہ بلا شکر ہے کئی بندے مسکرائے نے کئی دے بھی انج کر کے میرے ول دیکھ رہے ہیں تہاڈی کیا بات ہے کہ بلا
اللہ تانوں خیرات تے برکتاں نال نوازے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 اور 36 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدتنی قریش ونشأت فی بنی سعد بن بکر فانا یأتین اللہن او کما قال میں قربان جاواں میرے نبی نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے عرب دے صحرا وچ کھلو کے فرمایا انا النبی لا کذب او لوگوں پوری دنیا میں ابو جہل بن کے میری نبوت دی تکذیب تے انکار کر دے میں پھر بھی اللہ دا سچا نبی ہی رہنا ہے فرمایا انا عرب العرب او لوگوں میں عربیاں جو بہترین عربیاں عبد المطلب میں عبد المطلب دا پوترا ماں میں عبد المطلب دا بیٹا 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 ماں ولدتنی قریش قریش خاندان نے مینوں جنم دیتا ونشأت فی بنی سعد بن بکر حضور فرماندے نے مینوں پالے آئے حلیمہ سعدیہ دے قبیلہ بنو سعد بن بکر نے ہن بابا جی نوٹ کریو گل ساری تقریر ایک پاسے کلی گل ایک پاسے سرکار فرماندے نے مینوں دائی مائی حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نے پالے ہے دوجے پاسے کتاباں پڑھو حلیمہ سعدیہ دی گود وچ سرکار آئے آپ دے پاک سینے وچ دودھ دا چشمہ ابل پیا آپ دے ڈاچی دے تھن دودھ نال بھر گئے برکتاں جانور موٹے تازے بسم اللہ جناب مسکرائے نے لگتا ہے محفل باہر آ گئی ہے کہ بلا سکے ہوئے درخت ہرے ہو گئے سکے ہوئے درخت ہرے ہو گئے زمینہ دا بنجر پن سرخیزیاں چ بدل گیا بابیو ہن تسی دسو میں حضور دی حدیث دا مطلب کی سمجھاں کہ دائی حلیمہ محمد نو پال دی رہی یا دائی حلیمہ دے قبیلے نو محمد پال دا رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ اچھی آواز نہ فرماؤ ایمان نال دسو میرے پترو اس سرور کائنات نے اپنے باپ دادیاں دا ذکر کیتا کہ نہیں کیتا ایون کہ اپنی دائی مائی حلیمہ سعدیہ دا ذکر کیتا کہ نہیں کیتا خاندان قریش چ اپنے جنم دا ذکر کیتا کہ نہیں کیتا اپنے دادا جی دا تذکرہ چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا یہ دا مطلب ہے یہ جڑے عالم صدقے حضور دے نانکیاں دادکیاں دا ذکر سن دے حضور دا حسب و نسب سماعت کر دے ہو نا یہ سرکار دی سنت یہ سرکار دی سنت یہ سنت برکت دا سیکنڈ نیم ہے دوسرا نام ہے یہ دا مطلب ہے محفل میلاد چ حضور دا حسب و نسب جڑا سنیا جاندا ہے نا سرکار دی امی جان دا دائی اماں دا حضور دے ننہال دا دیال دا ذکر جڑا چھیڑیا جاندا ہے یہ خالی از برکت نہیں ہوندا تے جدوں محفل میلاد چ کام نہیں سارے برکتاں والے ہوندے نے پھر محفل میلاد بدعت تے نہ ہوئی برکت ہوئی کہ توجہ ہوئے تے جلدی جلدی اگلے کام پیش کر کے چار رہ گئے تھوڑا مختصر کر لینے ہیں کیڑا آپاں چٹھی لکھنی ہے وزیر اعظم نو بھئی کہ تقریر کٹا لو تھوڑی جی کٹان لگے ہیں آپ ہی کٹانی ہے نا کٹا لینے ہیں ادھروں شارٹ کر لینے ہیں اگوں سرکار دا میلاد سن لینے ہیں ویسے پتہ تو تم لگ گیا ہوگا جی چار چیزاں قرآن و حدیث چو بیان کر گیا ہے باقی دیاں چار بھی کر سکتا ہے برکت واسطے ایک ایک روایت پڑھ دینے ہیں اچھا پنجواں کام کی ہوندا ہے مجمع جو سبحان اللہ اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہوندیاں نے ابن ماجہ شریف وچ لکھیا ہوئے آقا کریم اتنے اڑے باہر نکلے مدینہ شریف دیاں فصلاں تے کھیتیاں دا رخ کیتا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اگے سرکار دا ایک درویش صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ مدینہ شریف دی زمین وچ پودے پہ لاؤندے نے سرکار نے فرمایا کی پہ کر دے عرض کی تو حضور میں شجر کاری پہ کرنا فرمایا اس شجر کاری تو صدقے لیکن تینوں اس تو ہزاراں گنا ود کے چنگی عمدہ بریلینٹ شاندار شجر کاری دا دسی ہے جی حضور دسو فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہا کر جنت کے تیرے نام دے درخت تے پودے لگ دے رہا کر پتر سوچ کے دس سبحان اللہ کہیے برکت لب دی ہے کہ نہیں لب دی اللہ اکبر کہیے برکت لب دی ہے کہ نہیں لب دی
تے جے ایہو ہی نعرہ بھابیاں دی مسیح تے لگے تے برکت والا ساڈے لگے تے بدعت والا ہیں تو رنگیاں تے چھڈو نا یار سبحان اللہ فرماؤ نا یہ مطلب ہے کار برکت ہے تو محفل میلاد چندہ ہے محفل میلاد برکتاں والا کام ہے بابا جی تھوڑا جی آگے ہو گئے بہ گئے نے کہ ہونے بھابیاں دی کھومب ٹھپے گا اللہ دی قسم نہیں آپ دے پیار والیاں گلاں کرن والے بندے ہیں آپ نہیں کدی کسی بھابی نو گال کڈی دیوبندی نو گال کڈی سانو کیڑی لوڑ ہے سانو کیڑی لوڑ ہے ساڈے استاد کہندے ہوندے سن کہ کوئی بندہ گلے سڑے سیب ویچ رہا ہے نا اونوں بازار چ لوگ گالاں نہ کڈنیاں شروع کر دو لوگ تواڈے خلاف ہو جان گے او دے قریب جا کے اچھے اچھے سیباں دی ریڑھی لا لو تاکہ لوگوں نوں پتہ لگ جائے برے آ نے تے چنگے آ نے اپنا عقیدہ لوگوں دے سامنے رکھ دیو انشاءاللہ سنیاں بریلویاں دا عقیدہ ہے ہی ایکسپٹیبل ہے ہی قابل قبول اللہ دے ہاں بھی قابل قبول مخلوق خدا دے سامنے بھی قابل قبول میرے پترو چھٹا کم میں پیش کرن لگا مصطفیٰ پاک تے درود تے سلام پڑھیا جاندے مسلم شریف دی حدیث حضور فرماندے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ جڑا ایک باری میرے تے درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ دے تے نزول رحمت فرمائے گا ہن رحمت برکت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کہ بلا محفل میلاد چ درود پڑھیا جاندا لہذا کار برکت محفل میلاد برکتاں والا کام ہے ستواں کام اجتماعی دعا کیتی جاندی ہے دعا کی ہوندی ہے دعا صرف اللہ کولوں منگی جاندی ہے میں قربان جاواں مسند ابی یعلا وچ لکھیا ہویا ہے ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض او کما قال آمنہ دلال نے مسکرا کے اقتحار فرمایا لوگو دعا مومن دا